بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اسلام، ابتدائے عالم یا زمانہ آدم علیہ السلام سے موسیٰ کلیم اللہ کے مبعوث ہونے تک تمام امتوں میں دو سگی بہنوں کا نکاح میں لانا جائز تھا، مگر اس کے بعد قیامت تک کے لیے ایک وقت میں دو بہنوں سے نکاح ناجائز اور حرام قرار دیا گیا، اور چونکہ حضرت یعقوب کا زمانہ حضرت موسیٰ کے زمانے سے بہت پہلے تھا، اس لیے دو سگی بہنیں ان کے نکاح میں تھی، جن میں ایک کا نام ولیہ اور دوسری کا راحیل نام تھا۔ ماں سوائے ان دو کے حرمین یعنی لونڈیاں قافلہ اور زلفہ بھی آپ کے گھر میں تھی، جن کی نسبت جامع اعظم اور معروف میں لکھا ہے کہ چاروں عورتوں سے 12 فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہاں پیدا ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش۔ حضرت یعقوب علیہ السلام المقلب با اسرائیل شہر کنعان میں رہتے ہیں، اور یہیں آپ کے تمام اہل و عیال اور مال و منال یعنی ہزارہ بھیڑ بکریاں ہیں، جن پر آپ کی اور آپ کے تمام خاندان کی گزر و اوقات ہے، اور آپ ایک عمدہ حالت میں ہیں کہ ایک مبارک سال آیا جس میں حضرت یوسف نے مادر راحیل کے بطن سے تولد فرمایا، جن کا حسن و جمال، جن کا حال دل مغموم بھی ہو سن کے نہال۔ حضرت وہاب ابن عتبہ سے روایت ہے کہ دنیا میں عالم حسن کے 10 حصے کرو، اور پھر ان 10 حصوں میں حسن کا ایک حصہ تمام مخلوق کو دو، اور 9 حصے حسن حضرت یوسف علیہ السلام میں تصور کرو۔ چنانچہ ارشاد ہے، اِنَّ یوسف کان فی اللیل قمرا وفی النہار شمسا وفی السحر کوکبا، یعنی فی الحقیقت یوسف علیہ السلام کا چہرہ اندھیری رات میں چاند کی طرح چمکتا تھا، اور دن میں سورج کی طرح، اور صبح صادق کے وقت ستاروں کی مانند چمکتا تھا۔ غرض یہ کہ جب آپ پیدا ہوئے تو تمام در و دیوار روشن ہو گئی، اور حضرت راحیل کے نور عین یوسف سے تمام شہر کنعان میں روشنی ہو گئی، اور سب نے آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت کی اور متحیر ہو کر کہنا شروع کیا، کیا ظہور قدرت یزداں ہوا انسان میں، آج یہ کیا چیز پیدا ہو گئی کنعان میں، کیا ہویدا یہ ہوا راحیل تیرے بطن سے، ہر گلی کوچہ در و دیوار روشن ہو گئی، آج کچھ ظاہر ہوئی حسن حقیقی کی جھلک، مہو حیرت ہو گئے ہیں جس سے بس جن و ملک۔ پیارے یوسف کا حسن و جمال دیکھ کر یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل اور والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں یوسف کی محبت انتہا درجے کی ہو گئی۔ دونوں کے دونوں پیارے یوسف کو کسی آن و کسی لحظہ اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ کرتے تھے۔ غرض یہ کہ یوسف علیہ السلام کی پیدائش سے 2 سال کے بعد راحیل کے یہاں بنیامین پیدا ہوئے، چنانچہ ادھر یہ فرزند پیدا ہوئے، ادھر راحیل کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب خدا حافظ ہے یوسف اور بنیامین کا، ننھی ننھی تپلیاں اور ماں کا سایہ اٹھ گیا۔ کیا غنی اور کیسی بے پرواہ ہے ذات مطلقاً، خود ہی سب کو پالتا ہے، اس سے یہ ظاہر ہوا۔ پرورش کچھ اس نے بس ماں باپ پر رکھی نہیں، بلکہ جس سے چاہے جو کچھ کام لے اے ہم نشیں۔ جب پیارے یوسف و بنیامین کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا تو حضرت یعقوب نے دونوں بچوں کو اپنی حقیقی بہن کی پرورش میں دے دیا، جو ان کو لے کر اپنے گھر چلی گئیں۔ اکثر ایسا ہوتا کہ حضرت یعقوب اپنی بہن کے گھر جاتے اور اپنے نور نظر کو دیکھ آتے۔ جب کئی سال گزر گئے تو یوسف حسین پیاری پیاری باتیں کرنے لگے، جنہیں سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام یہ تھوڑی سی فرقت بھی گوارا نہ کر سکے، اور بے چین ہو کر اپنی بہن سے کہا کہ مجھے اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک پیارے یوسف کی فرقت اب ذرا بھی گوارا نہیں، اور چونکہ اب یہ ہوشیار ہو گئے ہیں اور پیاری پیاری باتیں کرنے لگے ہیں، اس لیے اب مجھے ان کو واپس دے دو۔ آپ کی بہن یوسف کا سوال سن کر بے حد غمگین ہو گئیں اور صاف انکار کیا، مگر حضرت یعقوب کو حضرت یوسف کی فرقت
اب ایک لمحہ کے لیے بھی گوارا نہ تھی، لہٰذا یوسف کو اپنے گھر لے جانے کے لیے سخت اصرار کیا۔ آپ کی بہن نے ذرا تامل کر کے کہا، اچھا کل تم اپنے یوسف کو لے جانا، میں اسے نہلا دھلا کر اور کپڑے وغیرہ پہنا کر بھیجوں گی۔ یہ سن کر حضرت یعقوب اپنے مکان پر تشریف لے گئے۔ یہاں حضرت یعقوب کی بہن نے یوسف کو دینے کا وعدہ تو کر لیا، مگر دل کی طرف خیال کیا تو اسے یوسف کی فرقت ایک لمحہ بھی گوارا نہ ہو سکتی تھی۔ فوراً ایک حیلہ یوسف کے روکنے کا دل میں ٹھانا، وہ یہ کہ ایک بابرکت کمربند جو نسلاً بعد نسلاً خاندان نبوت میں چلا آتا تھا، جس کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو دیا تھا اور حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن کو پہنچا تھا۔ غرض یہ کہ وہ کمربند حضرت یوسف کی کمر میں باندھ کر اوپر سے کپڑے پہنا دیے اور یہ راز سب سے پوشیدہ رکھا۔ آخر دوسرے روز حضرت یعقوب علیہ السلام آئے اور بموجب وعدہ نور العین یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ آپ کے گھر سے نکلتے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن نے اعلان کے ساتھ اس کمربند کی تلاش شروع کر دی اور کہا کہ افسوس، میرا ایک متبرک کمربند چوری ہو گیا۔ گھر میں سب کی تلاشی لی، پھر یہاں سے تمام کنبے کی، رستے میں پہنچ کر ایک ایک کی تلاشی لی، آخر حضرت یعقوب کے مکان پر گئیں اور وہاں سب کی تلاشی لیتے ہوئے سب کے بعد پیارے یوسف کی تلاشی لی تو ان کے کمر مبارک سے کمربند بندھا ہوا پایا۔ چونکہ اس وقت کی شریعت میں یہ دستور تھا کہ اگر کوئی شخص چوری کرتا تھا اور تلاشی کے وقت وہ چیز اس کے پاس سے برآمد ہوتی تھی تو اس چیز کے مالک کا 1 سال کے لیے یہ چوری کرنے والا غلام بنا لیا جاتا تھا۔ لہٰذا اس طریق سے حضرت یعقوب کی بہن نے پیارے یوسف کو 1 سال کے لیے پھر لے لیا اور انہیں بغل میں چھپا کر جلدی سے اپنے گھر آئیں۔ حضرت یعقوب خوب سمجھ رہے تھے کہ یوسف معصوم ہے، ہرگز نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو چرائے۔ میری بہن نے اس کی مفارقت کو گوارا نہ کر کے یہ ایک حیلہ کیا ہے اور اس بہانے سے میرے یوسف کو لے گئی ہے۔ قضائے کار وہ سال پورا نہ ہونے پایا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن نے انتقال فرمایا اور پیارے یوسف کے سر سے جاں نثار پھوپھی کا سایہ بھی اٹھ گیا، جنہوں نے پرورش اور محبت میں ماں کو بھلا رکھا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آہ وہ پھوپھی، وہ ماں جیسی رفیق، گود میں رکھتی تھی جو ہر دم شفیق، ناز و برداری جس کو کام تھا اور ماں سے بھی فزوں تھی مامتا، آنکھ سے اوجھل نہ کرتی تھی کبھی، جان و دل سے ان پہ بس قربان تھی، اور بھلا رکھا تھا ماں کی گود کو تاکہ کچھ تکلیف یوسف کو نہ ہو۔ چل بسی یوسف کو روتا چھوڑ کر، اور کیا ہیہات دنیا سے سفر، جس کی آغوش محبت میں پلے پیارے یوسف ماں سمجھتے تھے اسے۔ آج رخساروں پہ ہیں آنسو رواں، ماں کا رونا ہے مگر ماں ہے کہاں۔